کل پرسوں کی خاص میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، حالات اور واقعات کا پر تبصرہ ہو رہا تھا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہمارے دور میں یہ حال ہے. میں اس وقت 56 سال کی میری کم و بیش عمر ہو گئی، آپ اس کو 55 سال کے، 50 سال کے، 40 سال کے. ہماری اولاد 20 سال، 30 سال، 25 سال کی ہماری اولاد ہے. آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہمیں جو پتا ہے، اور جو آج اس وقت ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں، آپ سوچئے کہ جب ہمارے بچے 50-60 سال کے ہوں گے اس وقت کا حال کیا ہوگا. اور جو ہمارے پوتے اور ہمارے نواسے جن چھوٹی چھوٹی 5-5، 6-6 سال کی عمروں کے ہیں، جب یہ 20، 25، 30 سال یا 40 سال کے ہوں گے اس وقت کیا حال ہوگا، اس وقت کیا تباہی ہوگی، کیا بے حیائی ہوگی، کیا دین سے دوری کا حال ہوگا. کیا ہم یہ نہیں سوچتے؟ ہم آنے والی نسلوں کے لیے، بچوں کے لیے مال، اسباب، زمین، جائیداد یہی جمع کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، مگر ان کے دین، ایمان، عقائد اور نظریات کی حفاظت کے لیے ہم غور نہیں کریں گے. دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کو سیکھیں، اپنے اسلام کو سیکھیں، اپنے مذہب کو سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے بارے میں اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دیں، تاکہ کوئی آ کر ہمارے بچوں کو اللہ پاک کے معاملے میں وسوسوں کا شکار نہ کر دے. اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، ان کے بارے میں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کریں، تاکہ کوئی آ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے نہ ہونے پر سوال پیدا نہ کرے. صحابہ کرام کے بارے میں ذہن دو کہ ہر صحابی یہ نبی یاد کرا دیں، تاکہ کوئی صحابی کے بارے میں کمزور بات نہ کہی جائے نہ سنی جائے. اور اہل بیت اطہار ہماری کروڑوں جانیں قربان، سرکار کے گھر پر، سرکار کے گھر والوں پر ہماری جانیں قربان اہل بیت اطہار پر. آقا فرماتا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: میری محبت، قرآن کی تلاوت اور میرے اہل بیت کی محبت.